اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 241 میں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی جا چکی ہو متاع ہے بالمعروفی، معروف کے مطابق، یعنی کہ انہیں ساز و سامان دیا جائے گا معروف کے مطابق. حقاً علی المتقین، یہ واجب ہے اہل تقوی پہ، یہ واجب ہے متقین لوگوں پہ. یہ تھا اس آیت کا ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف. وللمطلقات، واو کا معنی کیا؟ اور. للمطلقات دو لفظ ہیں، ایک لام جس کا معنی کے لیے، کے واسطے، دوسرے نمبر پہ مطلقات، طلاق دی گئیں عورتیں. مطلقات جمع ہے کس کی؟ مطلقاتن کی. مطلقہ وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے، مطلقات وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے. تو ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق دی گئی ہے کیا ہے؟ متاعن، ساز و سامان ہے، فائدہ دینا ہے. ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو فائدہ دیا جائے. بالمعروفی، کس کے مطابق؟ معروف کے مطابق، دستور کے مطابق، عرف کے مطابق. متاعن یہاں پہ مبتدا بعد میں آیا، خبر پہلے آئی ہے. حقاً علی المتقین، یہ واجب ہے متقین پہ. حقاً منصوب ہے، اس کے اوپر زبریں آئی ہیں. کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے فعل مقدر ہے. وہ کیا؟ احق ذالک حقا، احق ذالک حقا. کیا ہوگا؟ احق ذالک حقا، کہ میں اس کو واجب قرار دیتا ہوں. علی المتقین، کن پہ؟ متقین پہ. متقین جمع ہے المتقی کی. المتقی کون ہوتا ہے؟ تقوی اختیار کرنے والا، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والا، حرام چیزوں سے بچنے والا. تو علی المتقین یہ چیز واجب ہے متقین پہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت یہاں پہ واجب قرار دے رہے ہیں کس چیز کو؟ متع طلاق کو. ایک ہوتا ہے متع حج، کہ آپ حج کے مہینے میں حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کر لیں. اور ایک ہے متع طلاق، کہ جب آپ کسی عورت کو طلاق دیں تو اس کے بعد اسے کچھ نہ کچھ تحائف دیں. ایک سوٹ کپڑوں کا دے دیں مثال کے طور پہ، جانے کا کرایہ دے دیں آپ مثال کے طور پہ، آج کے زمانے میں مثال کے طور پہ آپ گاڑی کروا دیں. تو یہ متاع بالمعروفی، متع طلاق ان عورتوں کو دیا جائے جنہیں طلاق ہو گئی ہے. اور یہاں پہ اللہ نے کہا وللمطلقات، یعنی کہ عام لفظ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر طلاق یافتہ عورت کو متع طلاق دیا جائے گا. ہر طلاق یافتہ عورت کو کچھ نہ کچھ ساز و سامان دیا جائے گا. اور کئی علماء کرام نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے کہ ہر عورت کو طلاق کے بعد کچھ نہ کچھ تحائف دینے ہیں، کچھ نہ کچھ ساز و سامان دینا ہے. جبکہ دوسرا موقف یہ ہے کہ متع طلاق اس عورت کو دیا جائے گا جو حق مہر سے محروم ہے. اور وہ کون سی عورت ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کا تذکرہ آیت نمبر 236 میں آیا ہے. اللہ تعالی نے کہا تھا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن، کہ اگر آپ کسی عورت کو طلاق دیتے ہیں جب کہ آپ نے ابھی تک اس سے جماع نہیں کیا، نہ اس کے ساتھ خلوت اختیار کی ہے، اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو فرمایا ایسی عورت کو طلاق کے بعد کیا دیا جائے؟ متع دیا جائے. یعنی کہ کچھ تحائف دیے جائیں، کچھ ساز و سامان دیا جائے. جہاں تک تعلق ہے اس عورت کا جس کا حق مہر مقرر ہوا لیکن جماع سے پہلے، خلوت سے پہلے اسے طلاق دے دی گئی، تو اسے اللہ نے حق دے دیا. کیا؟ فنصف ما فرضتم، اسے آدھا حق مہر ملے گا. تو اس کا یہی متع، یہی جو آدھا حق مہر ہے یہ اس کا متع بن جائے گا، یہ دنیاوی ساز و سامان بن جائے گا. اور وہ عورت جس کا حق مہر بھی مقرر ہوا اور اس کے ساتھ جماع بھی کیا جا چکا اور پھر طلاق دے دی گئی، تو اسے پورا حق مہر ملے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ پہلے قول اور دوسرے قول میں فرق جان چکے ہوں گے. پہلے قول کا تقاضا یہ ہے
کہ ہر طلاق یافتہ عورت کو کچھ تحائف دینے ہیں. اگر اس کو حق مہر ملا ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن طلاق کی وجہ سے کچھ تحائف بھی دینے ہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ متع طلاق کچھ تحائف ساز و سامان اس طلاق یافتہ عورت کو ملیں گے جس کو طلاق دے دی گئی جبکہ اس کے ساتھ نہ جمع ہوا تھا نہ اس کا حق مہر طے ہوا تھا. جبکہ باقی عورتیں جو ہیں ان کو یا پورا حق مہر ملے گا یا آدھا حق مہر ملے گا، اور یہی ان کے لیے کافی ہے. تو وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق دی جا چکی متع طلاق ہے بالمعروف، معروف کے مطابق. ان کو ساز و سامان دینا ہے معروف کے مطابق، یعنی کہ کتنا ساز و سامان دینا ہے یہ عرف طے کرے گا، یہ آپ کا دستور اور معاشرہ طے کرے گا. اور اس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا ہے آیت نمبر 236 میں. کیا بتایا ہے کہ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، اگر اس کا خامن طلاق دینے والا خوشحال ہے تو اس کی خوشحالی کے مطابق تحائف دیے جائیں گے، ساز و سامان دیا جائے گا. اور اگر وہ غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تنگ حال ہے تو اس سے اس کی تنگ حالی کے مطابق تحائف لیے جائیں گے اور اس عورت کو دیے جائیں گے. حقا علی المتقین، اللہ نے پھر بیان کر دیا کہ اس چیز کو میں واجب قرار دیتا ہوں کن پہ؟ جو متقین ہیں، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، جو جہنم کی آگ سے، میرے عذاب سے بچنے والے ہیں، جو حرام کاموں سے دور رہنے والے ہیں. تو یہ لفظ کیوں استعمال ہوئے ہیں کہ یعنی کہ کیا یہ چیز واجب ہے صرف متقی پہ؟ جو متقی پرہیزگار نہیں ہے اس پہ واجب نہیں ہے؟ نہیں، یہ جو اسلوب ہے، یہ جو انداز ہے، اس انداز میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ یہ کام ضرور کریں اگر آپ متقی اور پرہیزگار ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار اہل تقوی میں ہو، متقی اور پرہیزگار بندوں میں ہو، اللہ سے ڈرنے والے بندوں میں ہو، تو آپ اس پہ ضرور عمل کریں اور طلاق یافتہ عورت کو کچھ نہ کچھ تحائف دیں. تو بہتر یہی ہوگا کہ ہر طلاق یافتہ عورت کو کچھ نہ کچھ تحائف دیے جائیں، اس کا مہر اپنی جگہ پہ اور وہ دیگر اس کے حقوق اپنی جگہ پہ.